السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى وهو سامع الصوت أن يبلغنا رمضان وجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا رب العالمين آمین۔ ناظرین خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ ناظرین کرام، شعبان شروع ہوا اور نصف گزر بھی چکا ہے۔ یہی حال ہماری ساری زندگی کا ہے۔ پیدائش سے موت تک کا سفر برق رفتاری سے گزر جاتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز، خوشیوں اور غموں میں، دن اور رات میں بھی جن لوگوں کی نظر، جن کی ترجیح ان کی آخرت کی بہتر زندگی پر تھی، دنیا کی کوئی بھی چیز ان کا فوکس ان کی منزل جنت سے نہ ہٹا سکی، تو وہ تو کامیاب ہو گئے، ان کے لیے مبارکبادیں ہی مبارکبادیں ہیں۔ مگر جو لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لاپرواہی میں گزارا، خوشیوں میں مگن ہو گئے، غموں میں ان کے قدم پھسل گئے، ڈگمگا گئے، سورج کی روشنی ان کی آنکھوں کو چندھیا گئی، رات کے اندھیروں میں ان کے قدم ڈگمگا گئے، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لاپرواہی میں گزارا، تو وہ بھی پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، اداس نہ ہوں۔ شعبان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کا دوسرا نام کیا ہے؟ شعبان کا دوسرا نام سلف صالحین نے شہر القراء، تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ رکھا ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، اگر میں آپ کو عام پھلوں میں سے مثال دوں تو مینگو کا سیزن الگ اور اورنج کا سیزن الگ ہوتا ہے۔ گرمی کے سیزن میں گرمی کی مناسبت سے چیزیں، اور سردی کے سیزن میں اگر ہم سردی کی مناسبت سے چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم فٹ بھی رہتے ہیں، تندرست بھی رہتے ہیں اور ہیلدی بھی رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم موسم کی مناسبت کا خیال نہیں رکھتے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، ہماری قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے اور ہم بستر سے لگ جاتے ہیں۔ ہر کاروبار کے لیے بھی سیزن مختلف ہوتا ہے، تو ماہ شعبان تلاوت قرآن کا سیزن ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ سیزن قرآن پڑھنے کے لیے بہترین سیزن ہے۔ آپ دیکھیں کہ حفاظ اور قراء بھی جنہوں نے رمضان میں قرآن سنانا ہوتا ہے، وہ شعبان میں خصوصی تیاری کرتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان رمضان کی مٹھاس پانا چاہتا ہے، صدق دل سے وہ چاہتا ہے کہ رمضان کی لذت کو محسوس کر سکے، رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹ سکے، تو وہ شعبان میں قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ شعبان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جانے کا مہینہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھیں بلکہ اسے سمجھنا اپنا معمول بنا لیں۔ کم از کم ایک آیت کا ترجمہ روزانہ ضرور پڑھیں اور پھر اس پر تدبر، غور و فکر کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ قرآن عربی ہے، آپ اپنے گھر میں کوئی الگ گوشہ، کوئی الگ کمرہ، کوئی تنہائی کا، خلوت کا ٹائم فکس کر لیں جس میں آپ قرآن کھولیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔
یقیناً جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہر آیت سے کچھ نہ کچھ ضرور سمجھیں گے۔ آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کو کیا سمجھاتا ہے، آپ سے کیا باتیں کرتا ہے۔ شعبان میں رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کوئی خاص وقت اور کوئی خاص جگہ آپ نے فکس کرنی ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ سے یہ وعدہ لینا ہے کہ شعبان میں آپ نے اپنے لیے، اپنے رب کے لیے، اس قرآن کے لیے کوئی مخصوص ٹائم فکس کرنا ہے، جس میں آپ قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور جو سبق اس سے حاصل کریں گے اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین، یہ عربی ہے، ہم عجمی ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن، ہمارا رب ہم سے آخر چاہتا کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ دنیا میں آپ کے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے آپ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات، ضروریات تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا جتنا آپ کا رب آپ کی نفسیات، آپ کی ضروریات، آپ کی خواہشات اور مزاج کو جانتا ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعے اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں۔ آپ کا رب تو آپ کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، آپ کے مزاج کو بھی، ضروریات کو بھی، نفسیات کو بھی، لیکن آپ اپنے رب کو نہیں جانتے۔ اس قرآن کے ذریعے رب سے ہم کلام ہوں تاکہ آپ اپنے رب کے بارے میں جان سکیں، سمجھ سکیں کہ آپ کا رب آپ کی پریشانی کے لیے آپ کو کیا کہتا ہے۔ وہ تو بار بار آپ کے تنگی کے حالات میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، بیماری میں کبھی آپ کو کہتا ہے لا تخف، کہیں آپ کو فرماتا ہے لا تحزن، کہیں فرماتا ہے لا تیأسو، تو کہیں یوں مخاطب ہوتا ہے لا تقنطو۔ یہ ہم ہی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیماری کا، میری پریشانی کا، میری علاج کیا ہے، میری بیماری کا علاج کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، علاج تو موجود ہے، دوائی موجود ہے، نسخہ دے دیا گیا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم علاج کرتے نہیں ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم کے لیے کچھ غذائیں ہیں، ہماری قوت مدافعت کے لیے خاص غذائیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں ہمیں فٹ رکھنے کے لیے، جو ضروری ہوتی ہیں ہمیں زندہ رکھنے کے لیے، اسی طرح روح کے لیے بھی غذا ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمام اذکار میں سے بہترین ذکر قرآن ہے۔ اس شعبان میں اپنا زیادہ وقت قرآن کو دیں، اپنے رب سے باتیں کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا رب آپ کی پریشانی کے لیے کیا بتاتا ہے، آپ کی تنگ دستی کے لیے کیا کہتا ہے، اور آپ کی بیماری کا کیا علاج بتاتا ہے۔ آپ نے خود میچنگ کرنی ہے۔ آپ کا رب آپ کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جانتا ہے اور پھر طریقے بھی بتاتا ہے حل کے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ طریقے کون سے ہیں۔ ہم نے ان طریقوں کو اپنی پریشانیوں سے خود میچ کرنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ کوئی آپ کی فیلنگز کے لیے، فیلنگز کے مطابق آپ کو دوائی نہیں بتا سکتا۔ جس کرب میں آپ مبتلا ہیں وہ یا آپ جانتا ہے یا آپ کا رب۔ تو میچنگ خود کریں۔ پریشانیوں کے لیے کیا چیز ہے، ترجمے موجود ہیں، تقاریر موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، کھولنی آپ نے خود ہے۔ میٹنگ ٹائم تو موجود ہے، قرآن میں اپوائنٹمنٹ تو دے دی گئی ہے، بس خلوت چاہیے، آپ چاہیے، رب کی باتیں تو موجود ہیں۔ اس شعبان میں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، لا حجة علينا يا أرحم الراحمين.